السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ نوح کی تلاوت کریں گے، اس کو سمجھیں گے، سیکھیں گے اور سکھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو خبردار کرو قبل اس کے کہ ان پر کوئی دردناک عذاب آ کھڑا ہو۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، میں تمہارے لیے ایک صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا اور تمہیں ایک مقرر وقت تک باقی رکھے گا۔ بے شک جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ مؤخر نہیں ہوتا، کاش کہ تم سمجھتے ہوتے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ پھر نوح نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن حق کی دعوت دی ہے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ لیکن میری دعوت کا اس کے سوا کوئی نتیجہ نہیں ہوا کہ وہ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی اذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا۔ اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ میں ان کی مغفرت فرمائے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں، اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے، اپنی بات پر اڑ رہے ہیں اور تکبر کا مظاہرہ کرتے رہے۔ ثم انی دعوتہم جہارا۔ پھر میں نے انہیں پکار کر دعوت دی۔ ثم انی اعلنت لہم اسررت لہم اسرارا۔ پھر میں نے ان سے علانیہ بھی بات کی اور چھپکے بھی سمجھایا۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ چنانچہ میں نے کہا اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کر دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے بالکل نہیں ڈرتے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ حالانکہ اس نے تمہیں تخلیق کے مختلف مرحلوں سے گزار کر پیدا کیا۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا۔ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے پیدا فرمائے۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا۔ اور ان میں چاند کو نور بنا کر اور سورج کو چراغ بنا کر پیدا کیا۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا۔ اور اللہ نے تمہیں زمین سے بہترین طریقے سے اگایا ہے۔ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا۔ پھر وہ تمہیں دوبارہ اسی میں بھیج دے گا اور وہیں سے پھر باہر نکال کر کھڑا کرے گا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا۔ اور اللہ ہی تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنا دیا۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا۔ تاکہ تم اس کے کھلے ہوئے راستوں پر چلو۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ العظیم۔ اس میں ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں جب بھیجا تھا تو ان کے قوم جو تھے وہ بہت زیادہ غافل تھی۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول ہی نہیں فرمایا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام پر نہیں چلے، اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگی۔ نوح علیہ السلام نے ان سے بہت دفعہ کہا کہ تم اپنے لیے دعا مانگو بخشش کی، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، تم مانگو، پر انہوں نے بات نہیں سنی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب ان پر نازل ہوا جیسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگنی چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی نے، ہمارے پیارے رسول نے، ہمارے پیارے پیغمبر نے ہمارے لیے اپنے اللہ سے بہت سی دعائیں مانگی ہیں، ہمیں بخشنے کی، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی، ہماری جو قرآن ہے جو ہمیں ایک سونپا ذمہ داری کہ اس کی حفاظت کی۔ جو چیزیں میرے پیارے نبی نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لے کر فرمائی ہیں اس کا تم حساب نہیں لگا سکتے۔
تم اپنے پیغمبر کی محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ انہوں نے ہمیں کبھی نہیں چھوڑا، کسی معاشرے میں کسی زمانے میں نہیں چھوڑا، انہوں نے تب بھی نہیں چھوڑا تھا۔ انہیں آنے والی جو نسلیں تھیں مسلمانوں کی، ان کی بھی فکر تھی۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، قیامت آنے والی ہے۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، قیامت آنے والی ہے۔ کیا پتہ کون سا دن کس وقت کب شروع ہو جائے، کیا پتہ تم پر آنے والا دن کیسا ہو۔ دعا مانگو ابھی سے، استغفار کرو ابھی سے، اپنے گناہوں کی، اپنے آپ کی، جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے کیے اس کی ایک ایک بات یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے، تمہیں آگے جانے کی توفیق دے، تمہیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ تمہیں جو مقام ہے تمہارے کھوئے ہوئے وہ تمہیں حاصل کر لو، تم اپنی اولاد، اپنی نسل کے لیے بہترین سے بہترین ثابت کر سکو، ان کی تربیت اچھے سے اچھے کر سکو۔ ہماری بہن بیٹیاں ہیں جو ہم انہیں صحیح راستے پر چلا سکیں، وہ بہن بیٹیاں اپنے پردے میں رہ کر سب کچھ کر سکتی ہیں اگر کرنے پر آئیں۔ ایک عورت کا صبر بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک عورت جب کچھ کرنے پر آتی ہے تو بہت کچھ کر جاتی ہے، بہت اپنی اولادوں کو، اپنی نسل کو سنوار لیتی ہے، لیکن اگر وہ برباد کرنا چاہے تو وہ برباد بھی کر دیتی ہے۔ اس لیے اپنی عورتوں کی عزت کرو، اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ کہ تم ہمارے لیے کیا ہو، تم رحمتیں ہو، تمہاری رحمت کا مطلب کیا ہے، تم ہمارے لیے ہیرا ہو، تم ہمارے لیے سونا ہو، تمہیں سنبھال کر رکھنا ہمارا فرض ہے، لیکن تم اپنے آپ کو ایک ڈھک کر، ایک باپردہ ہو کر تم جو کرنا چاہتی ہو وہ کر لو۔ اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرو اور آخرت میں بھی اللہ کو بھی راضی رکھو۔ اپنی نسلوں کی اچھے سے اچھے تربیت کرو۔ آنے والی اس دنیا میں آگے سے آگے نسل کا پتہ نہیں ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، وہ برائی کی طرف زیادہ بڑھ رہی ہے۔ ہم سوشل میڈیا پر برائی کو اتنا شیئر کرتے ہیں جس کا ہمیں خود کو نہیں پتہ، کہ لوگ دیکھتے ہیں، آگے سے آگے شیئر کرتے جائیں گے۔ اپنی آنکھوں کا گناہ جو ہم اپنے ہاتھوں سے دوسروں تک پہنچاتے ہیں وہ تمہارے ہاتھ میں، تمہارے اعمال میں لکھ دیا گیا ہے۔ شیئر کرنا بند کر دو، اس طرح کی بے حیائی کو، بے ہودہ کی چیزوں کو، اپنے قرآن کو، اپنے اللہ کی باتوں کو اگر شیئر کرنا ہے تو ان کو کرو، اپنے اسلام کو اگر شیئر کرنا ہے تو اس کو کرو، اس کی صحیح باتوں کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ تم پر فرض ہے، یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے پیارے رسول کے دین کے مطابق چلیں۔ یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم ایک ایک بات کو سمجھیں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ قرآن میں ایک ایک بات، ایک ایک لفظ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہی کہا ہے، تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں کیوں نہیں معاف کروں گا؟ مانگو تو صحیح، بخشش مانگو۔ تم اپنی زبان سے اللہ کے سامنے صرف اپنے لیے بخشش نہیں مانگ سکتے، حیرت ہے تم پر، جو تمہاری ابدی زندگی ہے تم اس کے لیے بخشش نہیں مانگ سکتے۔ تم کیسے انسان ہو؟ تم غور نہیں کرتے، تم فکر نہیں کرتے اپنے بارے میں۔ تم جب اپنے آپ سے مخلص نہیں ہو تو دوسروں کا کیا پتہ ہے؟ تم دوسروں سے بھی تم مخلص نہیں ہو سکتے، تم اپنی اولاد سے بھی مخلص نہیں ہو سکتے، تم اپنے رشتہ داروں سے بھی مخلص نہیں ہو سکتے۔ تم اپنے آپ سے جب مخلص نہیں ہو تو تم کسی سے مخلص نہیں ہو، جب تم اللہ سے مخلص نہیں ہو تو تم کسی سے مخلص نہیں ہو۔ اپنے آپ کو سنوارو اے مسلمانوں، اپنے آپ کو سنوارو، اپنی جو پہچان ہے اس کو سنوارو، اپنی پہچان کو دوبارہ واپس لے کر آؤ۔ یہ پاکستان، یہ باقی مسلم ممالک دوبارہ اپنے دین اسلام پر صحیح طریقے سے چلنا شروع ہو جائیں تو کسی کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا، یہ امریکہ کیا، یہ انڈیا کیا، یہ کچھ بھی، کوئی بھی ملک، کوئی کسی کچھ نہیں ہمارا بگاڑ سکتا۔ وہ اب نہیں بگاڑ سکتے، وہ تب جب ہم اتحاد کی طرف بڑھ جائیں گے، ہم اسلام کی طرف بڑھ جائیں گے تو کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ آگے بھی دیتے رہیں گے، ابھی بھی اللہ کا ہی ساتھ ہے، آگے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ ہی لے کر چلیں گے اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا، اور یہ پاکستان ہمیشہ قیامت تک قائم رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آمین یا رب العالمین۔ چلیں ملتے ہیں آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر لیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس کو سمجھ سکیں، پڑھ سکیں، سیکھ سکیں۔ قرآن مجید کی خود تلاوت بھی کیا کریں، اس کی تفسیر بھی سمجھنے کی کوشش کریں، کسی عالمہ کے پاس بھی ضرور جائیں، ان سے پڑھنے کی کوشش کریں، ایک ایک لفظ کا معنی سمجھنے کی کوشش کریں، تمہیں خود سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے۔ اللہ کا یہ لفظ رحمان اور رحیم مجھے بہت پسند ہے۔ جب اللہ کا لفظ، اللہ کا نام رحمان ہے، اللہ کا نام رحیم ہے تو تم اس سے کس طرح نہیں معافی مانگ سکتے۔ اے مسلمانوں سنبھل جاؤ، قیامت آنے والی ہے۔ اے مسلمانوں سنبھل جاؤ، قیامت آنے والی ہے۔ تمہاری زندگی کا فیصلہ ہونے والا ہے، ابدی کا، ہمیشہ رہنے والی کا، اس لیے سنبھل جاؤ، اپنے اعمال کی فکر کرو، بہتر یہی ہے۔ چلیں ملتے ہیں آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔